بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ کسی بھی گناہ سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس عورت کو ہم بستری کے لیے مجبور کیا۔ جب وہ اس عورت کے قریب اس جگہ ہوا جہاں آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے کسی سے 1000 دینار قرض مانگا۔ اس نے کہا کوئی گواہ لے آؤ تاکہ میں ان کو اس پر گواہ بنا لوں۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ ہی گواہی کے لیے کافی ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر میرے پاس کوئی کفیل لے آؤ۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ ہی میرے کفیل ہیں۔ وہ کہنے لگا تو ٹھیک کہتا ہے۔ چنانچہ اس نے اس کو ایک وقت مقررہ تک مال دے دیا۔ وہ شخص دریا کے سفر پر نکلا اور اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ پھر کوئی سواری تلاش کرنے لگا تاکہ وہ وقت مقررہ پر قرض خواہ کے پاس پہنچ سکے، لیکن کوئی سواری دستیاب نہ ہو سکی۔ چنانچہ اس نے ایک لکڑی لے کر اس کو کھودا اور اس کے اندر وہ 1000 دینار رکھ دیے اور ایک کاغذ بھی اس کے ساتھ رکھ دیا۔ پھر دریا پر اس کو لا کر کہنے لگا اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے۔ اس نے مجھ سے کفیل کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ ہی میرے کفیل ہونے کے لیے کافی ہیں، اور اس نے گواہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ ہی میرا گواہ ہے۔ چنانچہ وہ آپ سے راضی ہوا۔ میں نے اس تک اس کا مال بھیجنے کے لیے ہر ممکن سواری تلاش کی مگر مجھے کوئی سواری نہ مل سکی۔ اب میں یہ مال آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی دریا میں پھینک دی۔ اس کے بعد وہ کوئی سواری دیکھنے کے لیے واپس ہوا تاکہ مالک کے شہر جا سکے۔ دوسری طرف قرض کا مالک بھی دریا کی طرف یہ دیکھنے کے لیے نکلا شاید کسی سواری پر وہ مقروض اس کا مال لے کر آ رہا ہو جو اس نے اس سے بطور قرض لیا تھا۔ کافی دیر تک دریا میں دیکھتا رہا مگر اسے کوئی سواری نظر نہ آئی۔ البتہ اس نے ایک لکڑی دیکھی جسے اس نے اپنے گھر کے ایندھن کے لیے پکڑا۔ جب اس نے اس کو توڑا تو اس میں سے وہ مال اور کاغذ مل گیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ مقروض بھی آ گیا اور اس نے اس کو 1000 دینار دیے اور کہا باخدا میں آپ کا مال آپ تک لانے کے لیے مسلسل سواری کی تلاش میں رہا مگر مجھے کوئی سواری دستیاب نہ ہو سکی۔ قرض خواہ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرا وہ مال جو تو نے لکڑی میں رکھ کر بھیجا تھا مجھ تک پہنچا دیا۔ اس طرح تمہارا قرض ادا ہو گیا ہے، لہٰذا اپنے یہ 1000 دینار لو اور جاؤ۔ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک سفر میں تھی۔ سفر کے دوران وہ عرب کے کسی قبیلہ میں ٹھہری۔ وہاں کے لوگوں سے مہمان نوازی کا کہا گیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس قبیلے کے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا۔ قبیلہ کے لوگوں نے اس کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے کہا جو جماعت یہاں آئی ہوئی ہے ان سے جا کر پوچھنا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کے پاس علاج کی کوئی چیز ہو۔ چنانچہ وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے جماعت کے لوگوں، ہمارے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا ہے اور ہم نے اپنے طور پر اس کے علاج کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی مفید چیز ہے؟ صحابہ کی جماعت میں سے ایک شخص کہنے لگا باخدا میں دم کر سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم ہم لوگوں نے تم سے میزبانی چاہی مگر تم نے ہمیں ضیافت دینے سے انکار کیا، لہٰذا میں اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک کہ تم ہمارے لیے کوئی اجرت مقرر نہیں کرو گے۔ چنانچہ بکریوں کے ایک ریوڑ پر مصالحت ہوئی۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس سردار پر تھوک جمع کر کے ڈالتے رہے حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو گیا جیسے رسی سے بندھا ہوا تھا اور اب کھل گیا اور بالکل شفا یاب ہو گیا۔ پھر قبیلہ کے لوگوں نے مصالحت کے مطابق مقرر کردہ اجرت ادا کر دی۔ کسی صحابی نے کہا یہ مال آپس میں تقسیم کرو، لیکن جس نے دم کیا تھا وہ کہنے لگے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا قصہ ذکر نہیں کر دیں گے ایسا نہ کرو، ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پہلے دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ جماعت جب واپس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ پھر فرمایا تم نے درست کام کیا، آپس میں بکریاں بانٹ لو اور میرے لیے بھی اپنے ساتھ ایک حصہ مقرر کر دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے۔ ناظرین، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس نے کہا پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ میری مغفرت کر دے۔ پروردگار نے فرمایا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور کبھی اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اس آدمی سے پھر گناہ سرزد ہوا تو اس نے پھر کہا پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ پروردگار فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو کبھی معاف کر دیتا ہے اور کبھی اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ تیسری بار کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر کہتا ہے پروردگار میں نے گناہ کیا، آپ معاف فرما دیں۔
پروردگار فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو کبھی معاف کرتا ہے اور کبھی اس پر پکڑ کرتا ہے۔ میں نے تیسری مرتبہ بھی اپنے بندے کو معاف کر دیا، وہ جو چاہے عمل کرے۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا، وہ کسی بھی گناہ سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس کفل نے اس عورت کو ہم بستری کے لیے 60 دینار دیے۔ جب وہ اس عورت کے قریب اس جگہ ہوا جہاں آدمی اپنی بیوی کے ہوتا ہے تو وہ عورت کانپنے اور رونے لگی۔ کفل نے پوچھا، کیوں روتی ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس کام کے لیے مجبور کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایسا کام ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا اور اس کام پر مجھے میری حاجت مندی نے ہی اکسایا ہے۔ کفل نے کہا، کیا تم اس مجبوری کی خاطر یہ فعل بد کرو گی جبکہ تم نے کبھی یہ کام نہیں کیا؟ جاؤ، یہ دینار بھی تمہارے ہوئے۔ پھر کفل توبہ کرتے ہوئے کہنے لگا، خدا کی قسم، میں اس کے بعد کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بس وہ اسی رات فوت ہوئے تو صبح کو ان کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، بے شک اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی گھر آیا اور گھر والوں کو فقر و حاجت میں مبتلا دیکھ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، اے اللہ، ہمیں آٹا عطا فرما جسے ہم گوندھ کر روٹیاں بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ دیکھا تو چکی آٹا پیسنے لگی اور تنور بھنے ہوئے گوشت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا خاوند آیا تو اس نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں، اللہ کا رزق ہے۔ چکی کو اٹھایا اور اس کے ارد گرد کو صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس چکی کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ قیامت کے دن تک گھومتی رہتی۔ ناظرین، آگ کو آگ سے بجھانے کی کوشش ہرگز نہ کریں، اس سے آگ اور زیادہ پھیلے گی اور سب کچھ جلا کے رکھ دے گی۔ آپ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلکہ آگ کو پانی سے بجھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔